بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کروں گا۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو ترجمہ بھی دیکھتا رہتا ہوں، لیکن مجھے ایک جگہ کھٹکی وہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ حجرات کے 15ویں آیت میں ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، یہ پوری آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر، جس کا میں ابھی پہلے ترجمہ کر دوں، بلا شبہ مومن لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا۔ ان کا سوال ہے کہ یہاں شک سے اس آیت میں کیا مراد ہے؟ یرتابوا میں جو ریبہ ہے، یا کہ لا ریب فیہ، جیسے ہم قرآن مجید کے شروع میں پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، پھر اس میں شک کا کیا معاملہ ہے؟ یقین کے بعد ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر اس آیت میں شک سے کیا مراد ہے اور شک کی کیا شکلیں ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا انسان کے اختیار میں اس میں وہ چیز بھی ہے، جو اس میں وہ چیز بھی داخل ہوتی ہے جو اس کے حق، اس کے ملکیت اور تصرف میں نہیں ہے، یعنی وہ خود سے نہیں، اس کو کرایا جاتا ہے شک۔ تو یہ ہے کہ اس قسم کا شک و شبہ جو دلوں میں پیش آتا ہے، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ لم یرتابوا کا مقصود یہ سمجھتے ہیں کہ دل میں تو کبھی بہت سی چیزوں پر شبہ بھی، ایمان لانے کے باوجود بھی شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز، یہ صحیح ہے یا کہ یہ حق ہے یا حق نہیں ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، لیکن شبہ پیدا ہوتا ہے ذہن و دماغ میں کبھی۔ تو پوچھ رہے ہیں کیا وہ چیزیں بھی اس میں داخل ہیں کہ ایسا کچھ اگر شک و شبہ ذہن و دماغ میں آ جائے تو ایمان کے منافی ہو جائے گا؟ اس لیے کہ حدیث قرآن مجید میں آیا کہ ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، پھر شک نہیں کیا۔ ہم جواب دیں گے کہ اس میں یرتابوا ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان میں کی تصدیق میں کوئی شک نہیں کیا، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے ایمان کے میں اس میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، اور ایسے ہی عمل بھی اس کے موافقت میں کرتے ہیں کہ یہی قرآن اور حدیث کا مطلوب ہے، یعنی اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرمان کے موافق یہی ہے، ہم یہی کریں گے۔ لیکن پھر بھی شبہ ہوتا ہے ان کو، تو یہاں وہ نہیں ہے کہ شبہ ہوتا، بلکہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کے بعد کچھ شبہات آ جاتے ہیں تو یہ شبہات اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک ھم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ پر ایمان قبول کیا اور اسی طرح سے رسول پر ایمان لائے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور اس پر یقین کیا، پھر اس میں کوئی شک نہیں کیا، یعنی اس کی تصدیق کی اور اس کے موافق زندگی گزاری، وہی لوگ سچے ہیں۔ تو ان کی سچائی پر تو قرآن ہی دلالت کرتا ہے کہ ان کے کوئی شک نہیں پیدا۔ اب یہ قسم کا وسواس ہے، جس کا ہم جواب آپ کو دیں گے آگے۔ تو یہاں مراد یہی ہے، جو لوگ یہاں مراد وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں صدق دل سے، دل کی گہرائیوں سے اسے سچا مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ اس سے خارج ہیں۔ جو ایمان قبول کرتے ہیں کسی ڈر سے، کسی لالچ سے، یا اسی طرح سے کچھ اس کے ذریعے سے کچھ پا جانے کے ذریعے سے، یا ایک ہی ظاہر میں تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن باطن میں وہ منافق ہیں، ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا ایمان قبول نہیں، وہ لم یرتابوا میں نہیں، ان کے پاس تو شک موجود ہے، تو ان کے زبانی طور پر ایمان لانے سے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر وہ ایمان حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اولئک ھم الصادقون کے زمرے میں نہیں آتے ہیں کہ وہی لوگ سچے ہیں۔
اس لیے کہ جو خوف سے ایمان لائے وہ سچا کہاں ایمان لایا، جو کسی لالچ سے ایمان لایا وہ سچا ایمان کہاں لایا، جو نفاق کی بنیاد پر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا وہ کہاں سچا مومن ہوا، وہ تو منافق ہو گیا۔ لہذا ایسے لوگ اس آیت میں خارج ہیں، ان کے بارے میں شک و شبہ کی بات کہی گئی ہے۔ تو یہاں ریبہ یا شک سے مراد ہے کہ ان کو یقین ہی نہ ہو، لیکن ایک مومن تو ایمان لاتا ہے، یقین کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اسی لیے جو آدمی یقین کے ساتھ ایمان لاتا ہے وہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اس کو سچا مانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور عمل کریں، یہ داخل ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں ایک دن میں کچھ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، لوگوں کو بڑا احساس ہوا کہ ایسا کہیں ابھی مدینہ کی ابتدائی ادوار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کوئی خطرہ نہ لاحق ہو گیا ہو، کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ اس لیے صحابہ کرام پریشان ہو کر کے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ انہی میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ہوئے گئے تو ایک باغ کے اندر دیکھا کہ اس کی دیواریں تو بند ہے، دروازہ بند ہے، اس میں ڈھونڈ کے تھک گئے لوگ، نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اس میں بھی جا کے دیکھیں، تو کیسے جائیں دیکھنے کے لیے؟ تو جہاں سے اس کا پانی جاتا آتا تھا اس میں سے گھس کر کے اندر گئے تو دیکھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو انہوں نے لوگوں کی پریشانی بیان کی کہ لوگ آپ کو ڈھونڈنے کی میں تلاش کرنے میں پریشان ہیں، انہیں خوف ہو گیا کہ آپ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئے اور نظر نہیں آتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ فمن لقیت من هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا فبشرہ بالجنہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اس دروازے، اس دیوار کے باہر جس کسی کو بھی پاؤ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو مستیقنا بہا، اس پر پورے یقین کے ساتھ ہے، تو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو گویا کہ ایمان لانے میں یقین شرط ہے، تذبذب، شک و شبہ، لالچ اور نفاق یہ ایمان کو صحیح نہیں بناتا، بلکہ وہ شک و شبہ کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک حدیث اور بھی سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لوگ دنیا میں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا، وہ جیسے کہ آیت میں جاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنے مالوں کے ذریعے سے اور نفسوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں الذی یأمنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، وہ مومن ہوتا ہے جس کو لوگ اپنے مال و جان پر امین سمجھتے ہوں، اس سے مطمئن رہتے ہوں کہ یہ مومن ہے، اس میں کوئی خطرہ نہیں کرے گا۔ اور امانت داری ایمان کی ایک بڑی شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے آپ کو الصادق الامین کہا جاتا تھا، جبکہ آپ اس وقت نبی نہیں تھے، تب بھی آپ کو سچا اور ایمان والا کہا جاتا تھا۔ اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کی دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ سچائی کے ساتھ ساتھ آدمی امانت دار بھی ہو تو یہ صفت مومن کے اندر پائی جاتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں والذی اذا اشرف علی طمع ترکہ للہ عز وجل۔ تیسرا مومن کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی ایسی لالچ کی طرف دیکھتا ہے، لالچی نگاہوں سے اسے ملنی چاہیے، کوئی بھی قسم کی چیز ہو، مال ہو، زر ہو، اور بھی اس کے مستحب جو محبوبات ہوں، ان سب میں سے کوئی بھی چیز ان کو دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ یہ چیز حاصل ہو جانا چاہیے، لیکن وہ چیز چونکہ اس کو نقصان دینے والی ہوتی ہے اس کے ایمان کو، تو وہ وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت زبردست ایمان ہے کہ آدمی دل میں ایمان اتنا مضبوط رکھتا ہے کہ گناہ کی طرف اس کی رغبت ہونے کے باوجود بھی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ گناہ کسی بھی قسم کا ہو تو چھوڑ دیتا ہے، جس میں اس کے فائدہ نظر آتے ہوں، اس میں لالچ نظر آتی ہو تو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو ایمان والے ہیں یہ سچے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، خوف خدا اور تقوی رکھتے ہیں، یہی لوگ مومن ہیں۔ البتہ جو اس کے برخلاف ہیں ان کے اندر شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، وہ کبھی آج ایمان لائے، کل کو کسی نے بہکایا پھر سے کافر ہو گئے، وہ کسی چیز کی وجہ سے ایمان لایا، جب وہ چیز حاصل نہ ہوئی تو ایمان ہی چھوڑ دیا۔ اور وہ کچھ لوگ ایمان لایا کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے مال و زر کے، اگر وہ مال و زر نہیں آیا ہاتھ میں
تو اللہ کے منکر ہو گئے، یہ ایمان نہیں، یہ تو شک و شبہ کا ایمان ہے۔ لہذا آیت کے اندر تو وہ مومن مراد ہیں جو ایمان لانے کے بعد سچے ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، امانت داری اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں بدویوں کا تذکرہ کیا، اعراب کا، تو وہاں فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ایمان لائے لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان نہیں لائے لیکن ہم نے طاعت قبول کر لی ہے، اسلمنا کہیے، طاعت قبول کر لی ہے، ایمان نہیں لائے ہیں۔ اور اسی لیے آیت میں کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں ابھی ایمان جاگزی نہیں ہوا، پوری طرح سے بیٹھا نہیں ہے، تو یہ شک و شبہ کا ایمان رہ جاتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی وحدانیت میں شبہ کر جائے اور اسے اللہ کی وحدانیت پر یقین نہ ہو، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر، اللہ کے کامل اور مکمل ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے پر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سارے سے اللہ کی جو صفات ہیں ان پر اسے یقین نہ ہو تو ایمان کیسے رہ سکتا؟ ایسے ہی ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ آمنوا باللہ و رسول ہی ہے، اللہ کے نبی پر بھی ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جب ایمان لاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اسی طرح سے جو ان کے فرائض ہیں، ان کی طرف جو واجبات کیے گئے ہیں ان پر عمل کریں، تب تو ایمان صحیح ہوتا ہے۔ ورنہ ایمان، یہ پھسپھسا ایمان جو کبھی بھی ڈگمگا سکتا ہے، وہ شبہ سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ رہ گئی بات، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان رکھنے کے باوجود بھی اور اپنے دل میں یقین رکھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، پھر بھی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں شبہات لاحق ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ وسوسے جو کسی انسان کے دل میں اپنے ایمانی چیزوں کے بارے میں پائے جاتے ہیں، اب وہ ان کی میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہے، لیکن تفصیل مثال کے طور پر جیسے کوئی سوچتا ہے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ زمین و آسمان کیسے ٹکے ہوئے ہیں، اس پہ تو کوئی بھی قادر نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو اپنے سے بن گئے ہیں۔ ایسے شبہات پیدا ہو جائیں، کوئی سکھاتا ہو، بتاتا ہو، آپ کے دل و دماغ میں اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہو جس کو آپ جھڑک دیتے ہو بعد میں، یہ وسوسے آپ کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں، جب لوگوں نے آ کے شکوہ کیا کہ ہم اپنے دلوں میں، ان مومنوں نے، صحابہ کرام نے شکوہ کیا کہ ہمارے دلوں میں کچھ ایسی باتیں پاتے ہیں کبھی کبھی جن کو ہم آپ سے کہہ نہیں سکتے، یعنی گویا کہ ایسی باتیں ہیں جو ایک مومن کے شایان شان نہیں ہیں، پھر بھی ایسے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہم اس پر کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو صریح الایمان ہے، ذاک صریح الایمان، یہی صحیح ایمان ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ایمان کا صحیح انداز ہے کہ مومن جب مومن ہوتا ہے تو ایسے وسوسے آتے ہیں تو ان کو جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، ہم انہی کو سچا مانتے ہیں اور امانت داری کے ساتھ ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کا تقوی اور خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو یہی صریح الایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لہذا وسوسہ جو ہوتا ہے یہ انسان کے دلوں میں آ سکتا ہے، لیکن وسوسے کو آپ اپنی جگہ دل میں جگہ دیں گے، اس کو بڑھاتے بڑھاتے بڑا کر لیں گے تو یہ وسوسہ آپ کو ایمان سے پھیر سکتا ہے۔ لہذا صدق دل سے ایمان رکھیے، عمل کیجیے، اور اسی طرح سے اللہ کا تقوی اور خوف اپنے دلوں میں رکھیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے دیکھا، جو ایک صحابی کا تذکرہ ہے، ان کا نام ابو بکرہ ہے، وہ مسجد میں آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ دروازے پر پہنچ رہے ہیں، تو وہیں دیکھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر لیا ہے، تو وہیں پر رکوع میں چلے جاتے ہیں، ابھی سب سے دور ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں اور رکوع کرتے کرتے ہی تیزی سے آ کر کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع میں حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ کون آدمی تھا جو آیا تھا اس طرح سے اور وہاں سے رکوع کر لیا اور وہاں سے آ کے سب میں پہنچ گیا؟ یہ مستبعد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی پیٹھ پہ، جو دو آنکھوں کی طرح سے چمکتی تھی، ایسے ہی
تو ان سے آپ کو نظر آتا تھا پیچھے بھی، اور آگے تو آنکھ تھی تو آگے بھی نظر آتا تھا. آپ نے دیکھا پیچھے سے ایک آدمی ایسا آیا ہے، تو آپ نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں تھا. تو آپ نے ان کو کہا زادک اللہ حرصاً ولا تعد. اب یہ اختلاف اصل میں اس لفظ میں ولا تعود ہے کہ ولا تعد ہے. تے پر پیش لگا ہوا ہے یا کہ تے پر زبر لگا ہوا ہے. تعد معنی ہوتے ہیں شمار کرنے کے، لا تعد نہیں شمار کرو، اور ولا تعد کے معنی ہوتے ہیں نہ یا عادہ کرو، یعنی اس کو جو پڑھ لیو برابر ہے، ٹھیک ہے، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس میں لوٹانے کی ضرورت نہیں، تو گویا کہ وہ شمار ہوتی وہ رکعت. اور اگر یہ کہیں کہ ولا تعد اس کو شمار نہیں کرو، تو گویا کہ یہ رکوع جس میں آپ رکوع میں آ گئے تھے اور چلتے ہوئے آپ صف میں آ گئے، اس کا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ رکوع نہیں پائے تو نماز کہاں ہوئی، رکعت چلی گئی. تو بتانا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں ان کا سوال اس کے بارے میں نہیں ہے، اگرچہ کہ میں نے اختلاف آپ کو بتایا. ان کا یہ سوال ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہیں سے سب سے پہلے ہی کسی پوزیشن میں ہو جائے جو امام صاحب کی ہے، تو اس کی نماز کا شمار وہاں سے ہوتا ہے، اور اگر یہ رکوع کی حالت میں وہیں سے ہو گئے تھے تو ان کی اس رکعت کا شمار ہوتا ہے. تو کیا ہم بھی اس کو کر سکتے ہیں؟ جیسے کچھ علماء نے اس کو صحیح مانا ہے، وہ یہی بیان کر رہے ہیں. ہم جواباً کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جس کا تذکرہ آپ نے کیا جو بخاری میں ہے اور بھی لفظوں میں لوگوں نے روایت کیا ہے، اس میں یہ ہے زادک اللہ حرصاً ولا تعود. اللہ تعالیٰ آپ کے حرص کو، نماز میں پہنچنے کو، رکعت کے جماعت کی رکعت پا جانے کو اللہ تعالیٰ اور بڑھائے. ولا تعود، ولا اس کو شمار نہ کرو. عد یعد کے معنی شمار کرنے ہوتے ہیں. تو اس کو لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی شمار نہیں کرو، یعنی وہ رکعت کا ایک قابل قبول نہیں ہے، اس کو دوہراؤ. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ولا تعد ہے، اس کو لوٹاؤ نہیں. تو اس سلسلے کو کہ یہ لوٹاؤ نہیں کہ یا کہ اس کو شمار نہیں کرو، دونوں میں ایک معنی میں اختلاف ہو جاتا ہے. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم یہ مانیں تو اسی رکعت کو شمار کر لیں اور دور ہی سے رکوع میں چلے جائیں، یا کہ ہم اس کے علاوہ کریں. لیکن اس کی یہ اس طرح کی تفصیل آپ کو نماز میں جاتے ہوئے آپ کو پریشانی ایسی دیکھتے ہوں گے، لوگوں کے پاس بھی دیکھتے ہوں گے، لوگ بہت دوڑ لگا کے پہنچتے ہیں. ہم اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دوسرے ملاقات میں دیں گے، اس لیے کہ یہ نماز سے متعلق ہے اور اس قسم کی مشکلات لوگوں کے سامنے پیش آتی ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس سوال کے جواب کی مکمل تفسیر اور اس کی تکمیل کر دیں گے. اور جب تک کے لیے ہم دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے ان سارے بھائی بہنوں کو جو آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں، سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور جو مریض ان کو جلد صحت یاب کرے، اور جو عافیت میں اللہ تعالیٰ ان کی عافیت کو دائم برقرار رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.